بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کہانی، یعنی کہ کنڈوں کی نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک شہر میں ایک غریب کسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنی گزر بسر زندگی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے حالات یہ تھی کہ دن بدن اس پر قرض چڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ کہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں تاکہ ہمارا سارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ پھر بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا اور دوسرے شہر میں اس نے اپنا بہت کام ڈھونڈا، لیکن اس کو کوئی کام نہیں ملا۔ اس نے وہیں لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دن رات دعا کرتی تھی۔ جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کا کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو، اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو، اور وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کا کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہ آیا۔ ایک دن وہ عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جب بھی ہمارا چاہنے والا اس دن حوالے سے دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی بھی مدد مانگے اور وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے جاگی۔ اس نے جب دیکھا وہ رات 22 رجب کی رات تھی۔ اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی۔ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب اس نے درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹ آیا۔ اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے، اور اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے۔ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے ہاں کچھ دیر کام کرتی رہی ہے۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیز جاتی ہے، اس عورت کو بلا کر لاتی ہے۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ نیاز کے خواب کا خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے۔ امام نے کہا تھا کہ اس طریق کو نیاز کرو، میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے کوئی چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہیں پایا۔
نہ ہی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا، راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے، اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام کو گئی مگر واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا مجھے کیا معلوم، میں تو… سپاہیوں نے کہا اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ یہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کھولو۔ اس کے جیسے ہی اس کو کھولنے لگے تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن بادشاہ نے کچھ بھی نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈالا گیا تو دونوں میاں بیوی رو ہی رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے ہی میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی برا تم سے نہیں مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل ہمارے پاس آئی تھی اور آج وہ شہزادے کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری نظر کرو اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے کہ تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تم نے امام کے موضع پر شک کیا، توبہ کرو۔ مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی کہ اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا؟ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں لائے گئے۔ انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہی ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت موجود ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا گیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن پر پریس کر دیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔